فلم 92 میں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ سلام قبول کیجئے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بھولیے گا نہیں تاکہ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی ملتی رہے۔ ہندوستان میں جب فلم یا مووی بنانے کا آغاز ہوا تو متعدد تخلیق کاروں نے اس میں گہری دلچسپی لی، جس کے نتیجہ میں بر صغیر میں باقاعدہ فلم سازی کا رجحان پیدا ہوا۔ ابتدائی زمانے میں خاموش فلمیں تخلیق کی جاتیں، بعد میں جب ٹیکنالوجی نے ترقی کی اور متحرک تصویروں کے ساتھ آواز کو یکجا کیا گیا تو بولتی فلموں نے ہندوستان کے لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ اس طرح بولتی فیچر فلموں کی تیاری زور و شور سے شروع ہو گئی۔ اس تمہید کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اس تمام عمل اور بعد میں ہندوستان کی فلم انڈسٹری میں مسلمان اداکاروں، تخلیق کاروں اور ہنرمندوں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ کئی اپنے ہندوانہ ناموں کی وجہ سے اس قدر مشہور ہوئے کہ انہیں ہندو ہی سمجھا جانے لگا، مگر بعض نے اپنی شناخت کو قائم رکھا۔ ان میں ایک بڑا نام اداکار، فلم ساز اور ہدایت کار نذیر کا تھا، جنہوں نے اداکار کی حیثیت سے کام شروع کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بمبئی کی فلمی دنیا پر چھا گئے۔ فلم ساز اور ہدایت کار کی حیثیت سے متعدد یادگار اور کامیاب فلمیں تخلیق کر کے ہندوستان کی فلم انڈسٹری کی ترقی میں حصہ ڈالا، بلکہ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے یہاں آ کر نوزائیدہ فلم انڈسٹری کو سہارا دینے میں بھرپور کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے ان کا نام پاکستان فلم انڈسٹری کے معماروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نذیر 1904 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ فلمی مورخین میں ان کی تاریخ پیدائش پر اختلاف ہے۔ بعض کے مطابق وہ 1910 میں لاہور کے ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد تاج الدین کا تعلق ککے زئی خاندان سے تھا، جنہوں نے اپنی بساط کے مطابق بیٹے کو تعلیم و تربیت دی۔ نذیر کا مکمل نام نذیر احمد خان تھا، مگر فلمی دنیا میں نذیر کے نام سے شہرت پائی۔ بچپن ہی میں انہیں فنون لطیفہ سے لگاؤ ہو گیا، جو انہیں فلمی دنیا کی جانب لے گیا۔ اس زمانے میں لاہور میں ایک چھوٹی سی فلمی دنیا قائم تھی، جہاں پر اکا دکا خاموش فلمیں تیار ہوتی تھی۔ اتفاق سے 1930 میں بننے والی ایک خاموش فلم مسٹیریس بینڈٹ یعنی پر اسرار ڈاکو میں انہیں اداکاری کرنے کا موقع مل گیا۔ اس کے بعد 1931 میں انہوں نے دوسری خاموش فلم ہدایت کار اے آر کاردار کی نقاب پوش میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اسی سال ہندوستان میں پہلی بولتی فلم عالم آرا کی ریلیز کے بعد سینما کی دنیا نے دھوم مچا دی، جس کے بعد بمبئی اور کلکتہ کے فلم سٹوڈیوز میں بولتی فلموں کی تیاری شروع ہو گئی۔ اس صورتحال میں نذیر نے بہتر مستقبل کی غرض سے لاہور کی فلمی دنیا کو چھوڑ کر بمبئی اور کلکتہ میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ 1933 میں انہیں کلکتہ میں بننے والی ہدایت کار کرشن گوپال کی فلم آب حیات میں کام کرنے کا موقع ملا۔ 1934 میں وہ بمبئی اور کلکتہ کی فلمی دنیا میں مصروف رہے۔ بمبئی میں سب سے پہلے انہیں ہدایت کار کے راٹھور کی فلم عراق کے چور میں کاسٹ کیا گیا۔ اسی دوران وہ کلکتہ میں بننے والی ہدایت کار دھیرن گنگولی کی نائٹ برڈ اور اے آر کاردار کی سلطانہ کی کاسٹ میں شامل تھے۔ ان تمام فلموں میں وہ سپورٹنگ رولز میں نظر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے تمام تر توجہ بمبئی کی فلمی دنیا پر مرکوز کر دی، جہاں وہ 1947 تک مصروف رہے۔ تاہم اس عرصہ کے دوران انہوں نے کلکتہ اور لاہور میں بننے والی اکا دکا فلموں میں بھی کام کیا۔ ان کے کردار زیادہ تر معاون اداکار کے طور پر ہوتے تھے۔ کہتے ہیں انہیں عذرا میر نے سب سے پہلے اپنی فلم زرینہ میں ہیرو کاسٹ کیا، جس کے بعد فلم ساز اس انتخاب کو بھی زیر غور لانے لگے۔ فلمی دنیا میں 8-9 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد نذیر نے فیصلہ کیا کہ انہیں فلم سازی کی جانب بھی آنا چاہیے۔ اس سلسلے میں 1939 میں انہوں نے اپنے فلمی ادارے ہند پکچرز کی بنیاد رکھی، جس کے بینر تلے سندیسا کے نام سے ایک فلم بنانے کا آغاز کیا۔
جس کے ہدایت کار بھی وہ خود تھے۔ اس طرح نذیر سندیسا کے ذریعے فلم ساز اور ہدایت کار بھی بن گئے۔ سندیسا 1940 میں ریلیز کی گئی، جس کا نتیجہ کافی حوصلہ افزا نکلا۔ جس کے بعد 1942 میں انہوں نے کلجگ اور فلم سوسائٹی بنائی۔ 1943 میں آبرو، 1944 میں ناٹک، 1945 میں لیلا مجنوں اور 1946 میں وامق عذرا بنائی۔ نذیر نے قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں اپنی فلموں سمیت تقریباً 65 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ نذیر بہت غصیلے مشہور تھے۔ بمبئی کی پوری فلمی دنیا ان کے غصے سے ڈرتی تھی، حتیٰ کہ ان کی ڈائریکشن میں کیمرے کے سامنے کام کرنے والے اداکار بھی ان کے غصے اور سخت ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے تھے۔ بھارتی فلم مغل اعظم سے شہرت پانے والے ہدایت کار کے آصف نذیر کے رشتہ دار تھے۔ رشتے میں وہ ان کے کزن تھے، مگر جب نذیر کی کے آصف کی بڑی بہن سکندرا بیگم سے شادی ہوئی تو یہ رشتہ قریبی اور مضبوط ہو گیا۔ جن دنوں نذیر بمبئی کی فلمی دنیا میں مصروف تھے، سکندرا بیگم ان کی منکوہا کے طور پر لاہور میں مقیم رہی، جن کے بطن سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی سوریا پیدا ہوئے۔ بمبئی میں قیام کے دوران نذیر کو ایک مشہور کتھک رقاصہ ستارہ دیوی لبھا گئی، جن کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی، لیکن یہ شادی زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہی اور دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ 1945 میں جب انہوں نے فلم لیلا مجنوں بنائی تو لیلا کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ سورن لتا کی محبت میں گرفتار ہو کر سچ مچ اس کے مجنوں بن گئے۔ سورن لتا بہت سلیقہ مند خاتون اور بنارس کی رہنے والی تھیں۔ وہ راولپنڈی میں ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوئی تھیں، جو بعد ازاں راولپنڈی سے ترک سکونت کر گیا۔ سورن لتا بھی نذیر میں دلچسپی لینے لگی۔ جب دونوں کے جذبات بڑھنے لگے تو انہوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کیا۔ سورن لتا نے سکھ مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام سائیدہ بانو رکھ لیا، تاہم فلموں میں سورن لتا کے نام سے ہی کام جاری رکھا۔ ایک دن نذیر اور سورن لتا نے شادی کر لی، جو ہمیشہ قائم رہی۔ سورن لتا کے بطن سے نذیر کے 4 بچے پیدا ہوئے۔ جب نذیر نے سورن لتا کے ساتھ گھر بسا لیا تو پہلی بیوی سکندرا بیگم سے لا تعلق سے ہو گئے۔ نذیر صاحب بنیادی طور پر بہت ملنسار انسان تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ کام کے معاملے میں نہایت غصیلے اور جارحیت پسند تھے۔ اکثر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کرتے، اس لیے ہتھ چھٹ کے طور پر بھی مشہور تھے۔ وہ اونچے لمبے نوجوان تھے، جس کی وجہ سے وہ خوف کی علامت بن گئے تھے۔ فلمی حلقوں میں ان کی ذات کے حوالے سے قائم خوف سے وہ اکثر ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے اور بڑے بڑوں کو جھاڑ پلا دیتے۔ پنجاب سے جو نوجوان فلم کے شوق میں بمبئی جاتا، وہ سب سے پہلے نذیر صاحب کے پاس جاتا، جو حتی المقدور اس کی مدد کرتے، نہ صرف اس کے رہنے سہنے کا بندوبست کرتے بلکہ فلموں میں کام بھی دلواتے۔ کہ آصف بھی ان کے احسان مند تھے۔ ملک باری، جو پاکستان کی فلم انڈسٹری میں باری ملک کے نام سے مشہور فلم ساز اور اسٹوڈیو اونر بنے، حقیقت میں وہ نذیر صاحب کے احسانات کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ وہ ایک غریب گھرانے کے نوجوان اور رشتے میں نذیر صاحب کے بھانجے تھے، مگر حسن و جمال میں یکتا تھے۔ جن دنوں انہوں نے لاہور میں فلم تقسیم کاری کا کام شروع کیا تو نذیر صاحب اس پر بہت مہربان ہوئے۔ مالی حالت پتلی ہونے کے سبب وہ کسی بڑی فلم کے حقوق حاصل کرنے سے قاصر تھے، اس لیے ان کا کاروبار محدود تھا۔ لیکن جب نذیر نے 1945 میں فلم لیلا مجنوں بنائی تو اس کے حقوق باری ملک کو دے دیے، جنہوں نے اس فلم کو لاہور میں ریلیز کیا۔ اس کے بعد 1946 میں وامق عذرا بھی باری ملک کے ذریعے نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ کہتے ہیں نذیر صاحب اپنی بیٹی سوریا کا رشتہ باری ملک سے طے کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے باری ملک کو فلم تقسیم کاری کا کاروبار شروع کرایا اور اپنی فلموں کو نمائش کرنے کے حقوق اس کے حوالے کیے۔ حتیٰ کہ پاکستان بننے کے بعد بھی وہ نذیر صاحب کی بنائی گئی فلموں کو ریلیز کرتے رہے۔ اس کاروبار نے باری ملک کو دنوں میں دولت مند بنا دیا۔
اور ایک روز وہ خود فلم ساز اور پھر باری اسٹوڈیو کا مالک بھی بن گئے۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ نذیر صاحب نے جس خواہش کے تحت باری ملک کی مدد کی وہ کبھی حقیقت نہ بن سکی اور وہ اپنی بیٹی سریا کی شادی باری ملک سے نہ کر سکے۔ بعد میں سریا کی شادی اداکار دلیپ کمار کے چھوٹے بھائی ناصر خان سے ہو گئی، جو ان دنوں پاکستانی فلموں میں کام کر رہے تھے۔ کچھ عرصہ بعد وہ سریا کو لے کر ہمیشہ کے لیے بمبئی چلے گئے، جہاں سریا کی ان کے ساتھ شادی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان بنا تو نذیر نے دوسروں کی طرح افراتفری کا مظاہرہ کرنے سے احتراز کیا اور نہایت خاموشی اور سکون سے حالات کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد جب فسادات اور مسلمانوں کے خلاف ہندو سکھ دشمنی کی دھول بیٹھی تو انہوں نے سورن لتا کے ساتھ مشورے کے بعد ہمیشہ کے لیے پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا ایک بڑا فائدہ نذیر کو یہ ہوا کہ وہ اپنے اثاثے اچھی قیمت میں فروخت کرنے کے قابل ہوئے، ورنہ اگر وہ ہڑبڑی میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان منتقل ہو جاتے تو اس موقع سے محروم رہتے۔ بمبئی میں ان کے پاس کافی جائیداد تھی جو انہوں نے فروخت کی اور اس سے حاصل ہونے والا سرمایہ نہایت اطمینان سے لے کر پاکستان آ گئے۔ اس سرمایہ سے انہوں نے لاہور میں مسلم ٹاؤن کے علاقے میں زمینیں خریدیں، بلکہ اپنے رہنے کے لیے ایک عالی شان گھر بھی بنایا جہاں سے کچھ فاصلے پر فلم اسٹوڈیو واقع تھا۔ ایک زمانے میں مسلم ٹاؤن کے قریب فیروز پور روڈ پر بی پی ڈبل روٹی بنانے والی ایک فیکٹری قائم تھی۔ کہتے ہیں یہ بھی نذیر صاحب کی پراپرٹی پر قائم تھی۔ باقی سرمایہ سے انہوں نے پاکستان کی نوزائیدہ فلم انڈسٹری میں فلم سازی کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اردو زبان میں ایک فلم ہیر رانجھا بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ مشہور لوک عشقیہ داستان پر مبنی تھی جس میں ہیر کا کردار ان کی بیوی سورن لتا اور رانجھے کا کردار انہوں نے خود ادا کیا، جبکہ قیدوں کے روپ میں ایم اسماعیل جلوہ گر ہوئے۔ فلم مکمل ہونے کے بعد ریلیز نہ ہو سکی کیونکہ ان کا ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ ایک تنازع کھڑا ہو گیا۔ بعد میں فلم لیبارٹری میں آگ لگنے کی وجہ سے فلم کا نیگیٹو جل گیا اور یہ کبھی سنیما سکرین کی زینت نہ بن سکی۔ اسی دوران انہوں نے سچائی کے نام سے دوسری فلم بنانا شروع کر دی جس میں سورن لتا کے ساتھ ہیرو کے روپ میں آئے۔ فلم ساز کے طور پر انہوں نے سورن لتا کا نام دیا جبکہ ڈائریکشن مرتضیٰ جیلانی کے ساتھ مل کر دی۔ سچائی کو 1949 میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا جو اوسط درجے میں کامیاب رہی۔ یہ ان کی پاکستان میں باقاعدہ پہلی فلم ثابت ہوئی۔ پھر انہوں نے اپنے فلمی ادارہ انیس پکچرز کے بینر تلے پنجابی زبان میں ایک رومانٹک اور میوزیکل فلم پھیرے بنانا شروع کی۔ حسب سابق فلم ساز ان کی اہلیہ سورن لتا تھی۔ فلم کے مرکزی کردار بھی میاں بیوی نے ادا کیے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اس کے ہدایت کار کے طور پر اداکار مجید کا نام دیا گیا جس کی نگرانی نذیر صاحب نے کی۔ یہ فلم ہندو معاشرت کے پس منظر میں ہندو کرداروں پر مبنی ایک لو سٹوری تھی۔ کہتے ہیں اس سے ملتی جلتی کہانی پر قبل ازیں ہندوستان میں ہدایت کار کے امر ناتھ ایک فلم گاؤں کی گوری بنا چکے تھے جس میں نذیر نے بھی کام کیا تھا۔ اس لحاظ سے پھیرے کو گاؤں کی گوری کا ری میک قرار دیا جاتا ہے۔ فلم کی سب سے اہم بات موسیقار جی اے چشتی کا مدر مسحور کن اور دل فریب میوزک تھا جس کے ساتھ فلم کے لازوال گیت تیار کیے گئے جن کو منور سلطانہ اور عنایت حسین بھٹی نے گایا۔ ان گیتوں میں مینو رب دی سوں تیرے نال پیار ہو گیا وے چنا سچی مچی اور وے اکھیاں لاویں نہ تے پھر پچھتاویں نہ انجانا کے علاوہ جے نہیں سی پیار نبھانا سانو دس جا کوئی ٹھکانا اور کی کیتا تقدیرے کیوں رول دتے دو ہیرے نے ہر طرف دھوم مچا دی۔ عوام نے پھیرے کو بے حد پسند کیا جس کی وجہ سے فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ یہ فلم بھی 1949 میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ 1950 میں انہوں نے اسی ٹیم کے ساتھ ایک اور رومانٹک اور میوزیکل پنجابی فلم لارے بنائی۔ اس کے ہدایت کار بھی مجید اور نگران وہ خود تھے۔ اس فلم نے ہٹ کامیابی حاصل کی۔
اسی سال ان کی دوسری فلم انوکھی داستان بھی سنیما اسکرین پر آئی جو اردو زبان میں بنائی گئی۔ اس فلم میں بھی نذیر سورن لتا کے ساتھ مرکزی جوڑی میں جلوہ گر ہوئے، جس کو اوسط درجے کی کامیابی ملی۔ اس کے بعد انہوں نے فلم ساز کے طور پر انیس پکچرز کے بینر تلے ایک اور اردو سوشل فلم بھیگی پلکیں بنائی، جس کے ہدایت کار شریف نیر تھے۔ اس فلم میں بھی وہ سورن لتا کے ہیرو تھے۔ بھیگی پلکیں بھی اوسط درجے میں کامیاب ہوئی۔ 1953 میں انہوں نے سورن لتا کے مقابل سنتوش کمار کو ہیرو لے کر پنجابی فلم شہری بابو بنائی، جو کامیاب ہوئی۔ پاکستان کی فلمی دنیا کے ابتدائی زمانے میں نذیر صاحب کی تیار کی گئی ان کامیاب فلموں نے فلم انڈسٹری کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں بھرپور مدد دی۔ 1955 میں انہوں نے فلم ساز ایم اسماعیل نور کی فلم خاتون کی ڈائریکشن دینے کے علاوہ سورن لتا کے مقابل ہیرو کا کردار ادا کیا۔ خاتون ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کی ڈائریکشن میں تیار کی گئی فلم ساز جے سی آنند کی پنجابی فلم ہیر بھی نمائش پذیر ہوئی۔ اس فلم میں انہوں نے عنایت حسین بھٹی کو سورن لتا کے مقابل ہیرو لیا۔ اسی سال ریلیز ہونے والی بطور اداکار ان کی فلم نوکر نے ملک کے طول و عرض میں مقبولیت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ یہ فلم ساز و ہدایت کار سید عطا اللہ شاہ ہاشمی کی پیشکش تھی، جو پاکستان کی دوسری گولڈن جوبلی منانے والی فلم تھی۔ فلم کے ٹائٹل رول نوکر میں نذیر نے ناقابل فراموش اداکاری کا مظاہرہ کیا، جو ان کے فلمی کیریئر کی ایک یادگار فلم تھی۔ ان فلموں کے بعد بھی نذیر صاحب نے بطور فلم ساز، ہدایت کار اور اداکار اپنا کام جاری رکھا۔ 1956 میں انہوں نے ہدایت کار منشی دل کی فلم حمیدہ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اسی سال ان کی ذاتی فلم صابرہ بھی ریلیز ہوئی، جس میں سورن لتا کے ساتھ ہیرو آئے۔ یہ فلم بھی کامیاب رہی۔ 1957 میں انہیں فلم ساز جے سی آنند کی فلم نور اسلام ڈائریکٹ کرنے کا موقع ملا، جس میں سورن لتا اور درپن کی جوڑی کو پیش کیا۔ یہ فلم ہٹ ثابت ہوئی۔ 1959 میں انہوں نے شمع کے نام سے ذاتی فلم بنائی، جس کے ہدایت کار بھی خود تھے، جبکہ سورن لتا کے ساتھ درپن کو ہیرو لیا۔ وہ خود کو ہیرو کے کرداروں میں پیش کرنے سے اجتناب کرنے لگے تھے، اس لیے درپن اور دوسرے اداکاروں کو آزمانے لگے، تاہم وہ معمر کرداروں میں جلوہ گر ہوتے۔ 1962 میں انہوں نے بلو جی کے نام سے پنجابی فلم بنائی، جس میں سورن لتا کے مقابل اداکار حبیب کو پیش کیا۔ 1964 میں وہ ہدایت کار خلیل کیسر کی اردو فلم حویلی میں اداکار کے طور پر جلوہ گر ہوئے۔ 1965 میں انہوں نے فلم ساز کے طور پر فلم عظمت اسلام بنائی، جس کی ڈائریکشن انہوں نے نعیم ہاشمی کے ساتھ مل کر دی۔ اس فلم میں انہوں نے سورن لتا اور حبیب کی جوڑی کو پیش کیا۔ فلم ساز اور ہدایت کار کی حیثیت سے یہ ان کی آخری فلم تھی۔ اس کے بعد 1966 میں ہدایت کار حسن طارق کی فلم سوال میں اداکاری کرتے نظر آئے۔ اس فلم میں انہوں نے فلم کی ہیروئن صبیحہ خانم کے باپ کا کردار ادا کیا۔ بطور اداکار یہ ان کی آخری فلم تھی، جس کے بعد وہ فلم میکنگ اور فلمی دنیا سے لا تعلق ہو گئے۔ نذیر نے ہندوستان میں 65 سے زائد فلموں میں اداکاری کی، جبکہ پاکستان میں 16 سے زائد فلموں میں نظر آئے۔ انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری میں تقریباً 16 سال کام کیا۔ لاہور کی فلمی دنیا میں وہ باؤ جی کے نام سے مشہور تھے۔ جب وہ کیمرے کے پیچھے ہوتے اور اداکار ان کی ہدایات کے مطابق اداکاری نہ کرتا تو وہ اسے سخت ڈانٹتے، حتیٰ کہ بعض کی پٹائی کرنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتے، جن کا ذکر کسی الگ ولاگ میں کریں گے۔ 1982 میں انہیں فلمی دنیا میں شاندار خدمات سر انجام دینے پر اسپیشل نگار ایوارڈ دیا گیا۔ فلمی دنیا کا یہ موسم 26 اگست 1983 کو اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ انہیں ماڈل ٹاؤن لاہور کے جی بلاک کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔